السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ کسی بھی معیشت کو ترقی کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری معاشی استحکام ہوتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز جس کو نقطہ نظر بنایا جاتا ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر کا مستحکم ہونا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ہم نے دیکھا کہ کورونا وائرس کی فضا نے جب انٹرنیشنل معیشتوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، اس وقت کچھ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ معاشی سرگرمیاں جب متاثر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیں، اس میں معاشی ذخائر کے اندر یعنی زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر ہمیں کمی ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ یہی کچھ پینک سچویشنز تھیں جس کی وجہ سے معیشتوں کے اندر ایک بحران کسی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور اس بحران کسی کیفیت کی وجہ سے معیشتوں نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کیا، اور لاک ڈاؤن کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کاروباری زندگی جب متاثر ہونا شروع ہوئی تو ایک ہائی لیول پہ ہمیں ایک انسرٹین انوائرمنٹ آتا ہوا دکھائی دیا۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ اسی طریقے سے سرگرمی ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی تھی کہ پاکستان جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے فارن ایکسچینج کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان نے IMF کے ساتھ جو $6 بلین کے اسسٹنس کے اوپر معاہدہ سائن کیا تھا، وہ بھی کافی حد تک کہ ہمیں متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس متاثر ہونے کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر ایک پینک سی سچویشن کریٹ ہوئی تھی۔ ایک طرف سے زر مبادلہ کے ذخائر IMF کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے تھے، وہیں پر دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر بھی کمی آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پاکستان کے ایکسپورٹس کا حجم جو کہ عمران خان کی گورنمنٹ کی کاوشوں کی وجہ سے $2 بلین پر منتھ تک کے اپروچ کر گیا تھا، اس میں ہمیں 50% سے ڈیکلائن ہوتا ہوا دکھائی دیا مارچ کے بعد سے۔ یہ کچھ ایسے سچویشنز تھی جس کے اندر پاکستان کے لیے، پاکستان جیسی معیشتوں کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے ایک ایسا لمحہ فکر تھا کہ اگر فارن ریزرو بلڈ نہیں کیے گئے یا ان کو نہیں بڑھایا گیا، مینٹین نہیں کیا گیا، تو ملک کے اندر ایک بہت ہی زیادہ ہجیان پیدا ہو سکتا ہے کاروباری سطح کے اوپر، اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ فیز کے اندر ہم کو بہت ہی زیادہ فقدان دکھائی دے سکتا ہے۔ پاکستان نے بہت کوششیں کی کہ پاکستان ان چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بہت ایفرٹس پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر اس بحران کو وہ نمٹا جائے۔ اسی اشنا کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو کورونا وائرس کے لیے سپورٹ بھی فراہم کی۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہیں پوری معیشت کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ معاشی استحکام کے لیے گاہے بگاہے کوششیں کی جاتی گئیں، مگر اب ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکر جو تھا وہ دور ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کے اندر $67 ملین کی ہمیں انکریمنٹل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ یقیناً $6.70 کا جو انکریمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر، یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے، اور اس کے انکریز ہونے کے بعد پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً $19 بلین سے سرپاس کر گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ خوش آئین نیوز ہے، یا خبر ہم کہیں کہ اس کے اندر پاکستان کے لیے ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر گرتے گرتے $7 ارب تک کے پہنچ گئے تھے، وہیں پر اب اسٹیٹ بینک کے پاس جو کل مالیت کے اس وقت ذخائر موجود ہے ان کی ویلیو تقریباً $12 بلین سے ایکسیڈ کر گئی ہے۔ اگر ہم اس کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ کتنا ریزرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود ہے یا کتنا ریزرو ہمارے کمرشل بینکس کے پاس موجود ہے، تو اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تقریباً $12.121 بلین کے قریب ریزرو موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم کمرشل بینکس کی بات کریں تو کمرشل بینکس کے اندر یہی ریزروز کی ویلیو $6.925 بلین یعنی $6.9 بلین کے قریب ہمارے کمرشل بینکس کے پاس ہے۔ تو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً $19.047 بلین کی اس وقت فارن ریزرو پاکستان کی اکانومی کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ پاکستان کے فارن ریزرو کا بلڈ اپ ہونا، مگر وہیں پہ دوسری جانب ہم اس بات کے اوپر بھی بتاتے چلے ناظرین کو کہ فارن ریزرو مینٹین تو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، ان کے اندر کثیر جو پروپورشن ہے وہ ہمارے فائنینشل اسسٹنس کا ہے جو بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو فراہم کی ہے۔ اس کے فراہم کرنے کی وجہ سے پاکستان اگر اس کو بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے تو جتنے بھی اس وقت پروجیکٹس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیولز کے اوپر یا ڈومیسٹک لیولز کے اوپر، اسٹیٹ اونڈ لیول کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بیسس کے اوپر بہت ہی زیادہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا فنڈ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو ڈیپس پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور اگر پراپر طریقے سے ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ نے جنریٹ نہیں کی اس میں سے، تو یہی ڈیپس پیمنٹ آپ کے لیے بعد میں درد سر بھی بن جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ
گورنمنٹ آف پاکستان کی کاوشوں کے تحت فرینڈلی ممالکوں نے کافی سپورٹ کی، جس میں چائنا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سر فہرست ہیں. تو یہ ان ساری کی جو ہے اسسٹنس کی بیسس کے اوپر ساتھ ہی ساتھ IMF، ورلڈ بینک نے بھی اپنی اسسٹنس پاکستان کو فراہم تو کی، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ اسسٹنس بن گئی. مگر دوسری طرف پاکستان نے جو اسٹریٹجیکلی الائنس کیے ہوئے ہیں مختلف ممالکوں کے ساتھ، اور پاکستان CPEC اتھارٹی کا ممبر بھی ہے، تو اس کے اندر پاکستان کو اس کو صحیح سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ پلان کے تحت آگے لگانا ہوگا، تاکہ اس سے ثمرات جو ہے وہ نیچے تک یا گراس روٹ لیول تک کے عوام تک پہنچ سکیں. تو اس نیوز کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے. وہیں پہ ہم نے جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹس کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ ٹریڈ ڈیفیسٹس کے اندر پاکستان جو ہے وہ کافی حد تک امپروومنٹ کر رہا ہے، خسارے کو کم کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو وہیں پہ دوسری جانب پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی جاری کھاتوں کا جو خسارہ ہے، اس کے اندر بھی 78% سے کمی دیکھنے میں آئی ہے. اس 78% سے کمی دیکھنے کا اگر تخمینہ کو اگر ہم بات کریں تو گزشتہ سال یہی خسارہ تقریباً $13.43 بلین کا خسارہ رپورٹ کیا گیا تھا، مگر رواں مالی سال یہی خسارہ تقریباً شرنک ہو کے 78% سے کم ہو کے جو ہے $2.96 بلین پر آ گیا ہے. ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک تو فورن ریمیٹنسز بہت اچھی آئی ہیں، ریمیٹنسز کے اندر ہم نے اضافہ دیکھنے میں آیا. وہیں پہ IT سیکٹر کے اندر بھی ہمارے کو کچھ اچھی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دی. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایکسپورٹس بھی لیولز جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہٹ ہوئے تھے، ان میں بھی ہم نے ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دیکھی. تو یہ مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ جاری کھاتوں کا جو خسارہ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 78% سے کمی دیکھنے میں آئی ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہ خسارہ جو ہے وہ GDP کا 1.1% کے قریب ہو گیا ہے. یعنی گزشتہ سال اگر ہم دیکھیں تو یہی خسارہ جو ہے 4.8 یا 5% کے قریب GDP کے ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ خسارے کا جو تخمینہ ہے وہ ہمارے GDP کے مقابلے میں کم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ گزشتہ سال 4.8% کے قریب تھا، اس سال 1.1% ہو گیا ہے. تو مجموعی طور پہ یہ ایک سچویشن اچھی ہے. اس کو جو ہے بزنس کمیونٹی بھی بہت اچھی طریقے سے پاکستان کے اندر کام اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ایک رول پلے کریں، عوام الناس بھی ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی اپنے حکمت عملی کے تحت تمام چیزوں کو الائنڈ کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. کتنا سکسیسفل عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حکمت عملی تیار کی گئی تھی وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہوئی ایک وقت پہ ہمارے کو دکھائی دی تھی. مگر اب لگتا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے اس کو مزید ری تھنک کر کے چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس پہ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ رزلٹ اچھے آ سکتے ہیں. وہیں پہ کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ایڈریس کرنا ہوگا اگر وہ ہائی اینڈز کے اوپر ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی، جس کے اندر PIA شامل ہے، جس کے اندر اسٹیل میل آف پاکستان شامل ہے، جس کے اندر پاکستان ریلویز شامل ہے اور پاکستان پوسٹ شامل ہے، اس کی کارکردگی کو تو بہتر بنانا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی عمران خان صاحب نے جو بھی ان اداروں کو ہرڈلز ہیں ان کو بھی دور کرنا ہوگا. کیونکہ ابھی تک جو ہے ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ چیزیں الائنڈ ہو رہی ہیں، پالیسیز بن رہی ہیں، لا ریفارمز ہو رہے ہیں. خاص طور سے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اوپر بہت ہائی لیولز کے اوپر پاکستان میں کام ہو رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر بہت ہی زیادہ پیش رفت بھی ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لگ بھگ 15 کمرشل بینکس کو پینلائزڈ بھی کیا اس کے اندر. ساتھ ہی ساتھ اسٹاک بروکریج ہاؤسز کے اوپر بھی GIT تشکیل دی گئی ہے اور ان کو سمن کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک چیزیں تو ہیں کہ پاکستان کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ یا اس ٹائپ کی سرگرمیوں سے ملوث جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کے اوپر جو ہے اسٹرکٹ ایکشن تو لیا جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ کاروبار کرنے کے مواقع کو بھی آسان بنایا جائے. تو یہ تھی کچھ لوکل ڈومیسٹک نیوزز کے اوپر ہم نے بات کیا. اس کے اندر کچھ ملا جلا رجحان ہے، اس کو اگر ہم انالیسس کریں تو ابھی یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں یہ تو آنے والا دن ہمیں بتائے گا کہ اس کے کس طریقے سے آؤٹ کمز اور ویلیو آؤٹ پٹس عوام تک کے منتقل ہوتی ہے. وہیں پہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز پرائزز کے. کروڈ اس وقت تقریباً $0.54 پلس ہونے کے بعد $41.61 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ تقریباً $0.53 پلس ہونے کے بعد $43.84 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $0.85 to $1 پلس ہونے کے بعد $18.90 پر اونس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. یعنی گولڈ کو ہم نے دیکھا کہ 1890 کو اپروچ کرتا ہوا جا رہا ہے پر اونس، اور یہ 1900 کو بھی اپروچ کر سکتا ہے، ایسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر ہم بتاتے چلیں کہ گولڈ جب بھی اپنے آپ کو اسٹریچ آؤٹ کرتا ہے یا اپنے جو ہے پرائس کو گین کر رہا ہوتا ہے
اس کے اندر سب سے بڑا فیکٹر انٹرنیشنل اکانومیز کی انسرٹینٹی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، جہاں پہ امریکہ کے اندر چائنیز سفارت خانوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، چائنا کے اندر امریکی سفارت خانوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، دو بڑی سپر پاورز کے اندر اس وقت جو ہے بہت ہی کشیدہ صورتحال پائی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں ڈیمانڈ میلٹ ڈاؤن ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی آئل مارکیٹس کے اندر، وہیں پہ جب ڈیمانڈ تھوڑی سی سٹیبلائز ہونا شروع ہوئی تو دیکھا کہ یہ گیا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، اور امریکہ کے اندر ابھی بھی کرونا وائرس نے جو ہے وہ اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ ان ساری صورتحال کے پیش نظر انٹرنیشنل لیولز کے اوپر جب دو بڑی معیشتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک کشیدہ صورتحال پائی جا رہی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ گولڈ نے بھی اس کی کا جو ہے وہ سینیریو کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسٹریچڈ آؤٹ کیا۔ بہت سے پلیٹ فارمز کے اوپر گولڈ کو مزید آپٹیمسٹک کہا جا رہا ہے، مگر یہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی پلیٹ فارمز پہ دیکھا جائے تو پروفٹ ٹیکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ تو گولڈ اس وقت جو ہے $1900 پر اونس کو اپروچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل معیشتوں کے اندر جو ایک تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آئی تھی، گرچہ وہ ابھی انیشیل لیولز کے اوپر ہے، اس کے اوپر ابھی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ اس کی گروتھ کب رپورٹ ہوگی، مگر ابھی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گروتھ جو ہے وہ اس وقت اس سال کی جو ہے وہ تھوڑی ڈیکلائننگ فیز میں شاید آ جائے۔ تو معیشتوں کا سکڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہونا، یقیناً ہم بات کریں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان اگر کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو کچھ ممالک ایسے ہیں کہ دو بڑی معیشتیں ہیں، یہ کافی معیشتوں کے دوسری چھوٹی معیشتوں کے ساتھ یا درمیانے لیولز کی معیشتوں کے ساتھ اپنے ان کے باہمی تعلقات ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کے جو ہے ٹینشن والی سچویشن کی بیسس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل لیولز کے اوپر دوسری معیشتیں کس طریقے سے متاثر ہوتی ہیں۔ گرچہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا الائز ہے، پاکستان چائنا کا اس وقت الائز ہے، مگر پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اچھے مراسم رکھتا ہے۔ وہیں پہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی کافی چیزیں جو ہے وہ اس وقت انڈیسائزیبل ہیں، یا اس کے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کہاں پہ اپنے آپ کو بینڈ ڈاؤن کریں گی، مگر یہ ایک صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ جس کے اوپر دوسرے ممالکوں نے، دوسری معیشتوں نے، بالخصوص پاکستان نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے۔ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے اس کے اندر پاکستان شاید ثالثی کا کردار تو ادا کرے، مگر آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ٹگ آف وار ہے، یا ہم اس کو کہیں کہ وار کی سچویشن ہے یا کشیدہ صورتحال ہے، اس کو کس طریقے سے آگے اپنے یہ اثر انٹرنیشنل لیولز کے اوپر مرتب کرتی ہے۔ ویسے انٹرنیشنل معیشتیں جو ہیں وہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیکلائننگ فیز کا تو شکار ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز آگے جا کے مزید ہائی لیولز کے اوپر انٹرنیشنل معیشتوں کو متاثر کرتی ہے تو پھر یہ ایک سچویشن واپس ویسے ہی ہو جائے گی کہ جو کرونا وائرس کے ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک بہت ہی انسرٹن سینیریو کریٹ ہو گیا تھا۔ انہی ساری چیزوں کو پریڈکٹ کرتے ہوئے گولڈ نے جو ہے وہ 1900 کو اپروچ کرنا شروع کیا۔ $1900 پر اونس کے اوپر جب گولڈ اپروچ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایک ہی چیز آتی ہے کہ اس وقت معاشی استحکام جو ہے وہ پوری طریقے سے پوری دنیا میں نافذ نہیں ہوا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اس عدم استحکام کی وجہ سے معیشتیں بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس وقت جو ہے جس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی پالیسیز عوام الناس، پاکستان کے عوام الناس کے لیے بھی اور انٹرنیشنل برادری کے لیے بھی، اور انٹرنیشنل اسسٹنٹ جو پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے ان کے لیے ایک اچھا ہی ایک امپیکٹ دیں گی۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت اچھے ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔